ایک کالم نگار لڑکی کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتی کہ مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو مجھے ایک عرصہ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ہوا ایسا کہ میری گلی میں ایک لڑکا تھا، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب بیوی اس کے پاس رہتی تو چال چلن ٹھیک رہتا، جب بیوی میکے چلی جاتی باپ کے پاس ماں کے پاس تو اس وقت اس لڑکے کا چال چلن بدل جاتا، آنکھوں کے اندر حیا ختم ہو جاتی تھی۔ تو وہ کالم نگار لڑکی کہتی ہے کہ وہ لڑکا جب بیوی میکے چلی جاتی تنہا ہوتا تو پھر اس کا طور طریقہ، اس کی خرابیاں وہی جو شادی سے پہلے تھی وہ نظر آ جاتی۔ ہوا ایسا کہ جب اللہ نے اسے کوئی ایک لڑکا ایک لڑکی دے دی، ایک دو بچے ہو گئے، تو اس کے بعد مستقل طور پر بیوی اس کے پاس رہی۔ تو وہ کالم نگار لڑکی لکھتی ہے کہ عورت کا، بیوی کا اس کے پاس مستقل رہ جانا اس کو گناہ سے بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ اس نوجوان نے داڑھی رکھ لی چہرے پر، مسجد کی راستے کو اس نے منتخب کر لیا، مسجد کی راہوں کا مسافر بن گیا۔ وہ کالم نگار لڑکی لکھتی ہے کہ مجھے اس دن اس حدیث کی سمجھ آئی کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ تو بھائی کوشش کریں نکاح کے اندر جلدی کریں، نکاح میں دیر نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا عجلت سے منع فرماتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر دوڑ کے نہ آؤ، آہستہ آؤ، اعتدال کے ساتھ آؤ، آہستہ آہستہ پاؤں رکھو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اگر لڑکا لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں دیر نہ کرو، کہ یہ رسم کرنی ہے، اتنا ادھار اٹھانا ہے، اتنے پیسے مانگنے ہیں، تو پھر دیر نہ کرو، نکاح کر دو۔ فرمایا کہ اس سے کیا ہے، تمہارے نوجوانوں کے جہاں ایمان کی مضبوطی ہے وہاں نگاہ کی بھی حفاظت ہے، وہاں دل کی بھی پاکیزگی ہے۔ تربیت بھائی بہت ضروری ہے۔ بچی والوں کو چاہیے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی کی تربیت کریں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بہو گھر میں آئی، ساس اور سسر تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ تو آپ کو پوزیشن سمجھتے ہیں، اور بہو بھی ان کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کے لیے وہ پوزیشن کی مانند ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بیٹی والوں کو چاہیے ماں باپ بیٹی کی تربیت کریں، اس کو خاوند کے حقوق بتلائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جگر گوشہ بطول فرماتی ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر شکر رنجی ہو گئی، محبت کی بات تھی اور وہ میری طرف سے بڑھ گئی بات۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی کی جو باتیں ہیں وہ کسی اور کو نہیں پتہ ہونی چاہیے، یہ لباس ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهِ، تو اس کے لیے لباس ہے اور وہ تیرے لیے لباس ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ جب بات بڑھ گئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور گھر تشریف لے آئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس آنگن میں تشریف لائے جہاں ہر وقت نور برستا ہے، اہل بیت نبوت کا آنگن، جس کے بارے میں حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور جب تشریف لائے نا تو نگاہیں نیچی تھی، حضرت مولا کائنات ایک طرف کھڑے تھے، حضور کو بات کا پتہ تھا۔ اب دیکھیں بیٹی ہمیشہ باپ کی بات مانتی ہے، بہن ہمیشہ بھائی کی بات مانتی ہے۔ اگر سسرال والے تربیت کرنا شروع کر دیں بھائی وہ آپ کی بات کو پسند نہیں کرتی۔ یہ کس کو چاہیے؟ یہ ماں باپ کو چاہیے، یہ بھائی کو چاہیے۔ وہ آج بھی سمجھتی ہے کہ یہ میرے ہمدرد ہیں، باپ کو ہمدرد سمجھتی ہے، بھائی کو ہمدرد سمجھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، فرمایا فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں، اگر تو اس سے کوئی بات منوانا چاہے تو منوانے میں جلدی نہ کیا کر، ٹھہر جایا کر تھوڑی دیر۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے، حضرت مولا کائنات دور کھڑے تھے، تو آپ نے توجہ سے حضور کی باتیں سنی اور سننے کے بعد عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلطی نہیں ہے، بس اس میں میری ہی کچھ غلطیاں ہیں، مجھ پہ نظر کرم فرمائے، میرے اوپر توجہ فرمائے۔
حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضور سمجھا سیدہ کو رہے تھے، آنسو میرے نکل رہے تھے، اور فرمایا حضور میرے اوپر نظر کرم فرمائے، میں آئندہ خیال کروں گا۔ تو بھائی بچی والوں کو چاہیے کہ بیٹی کو خاوند کے حقوق سکھلائے جائیں۔ اب بچے والوں کو چاہیے، جو بچے کے ماں باپ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بچے کو بیوی کے حق بتلائیں۔ ہوتا کیا ہے، شادی کے بعد نا جو لڑکا ہے وہ مستقل ماں باپ کے پاس نہیں رہتا ہے، 1 گھنٹے کی سیٹنگ ہے، 2 گھنٹے رہنا ہے، سارا ٹائم تو بیوی کے پاس گزرے گا۔ اب ساس جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا نوٹ کرتی ہے۔ اب اس نے بیٹا آیا شام کو گھر، ایک جملہ کہا بیٹے کو کہ یہ جو تیری بیوی ہے یہ اچھی نہیں ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اب ساس نے تو ایک جملہ بولا، گھر جا کے سو گئی۔ ساری رات میاں بیوی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ ظلم نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاوند کو بیوی کے خلاف اکسائے اور جو بیوی کو خاوند کے خلاف اکسائے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف اکسائے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے، بات نہیں مانتی۔ تو اس میں تھوڑا سا میں اور آپ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں میرے سامنے شیشے کا گلاس پڑا ہے، اگر یہ گلاس مجھ سے ٹوٹ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے تو گالیاں دینا ہم شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے،